السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ۔ ابھی آپ کے سامنے 11 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم میں سے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ کوئی دوسری مخلوق نہ تھے، بلکہ وہ ہم جیسے ایک انسان تھے، بشر تھے، مگر اللہ رب العالمین نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا رکھا تھا۔ ایسا مقام و مرتبہ کہ انبیاء کے مقام تک کوئی ایک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی قربانی دے دے، شہید ہو جائے، مال قربان کر دے، زمین کا خزانہ لٹا دے، یا مرتے دم تک صبح و شام دن و رات ہمیشہ عبادت کرتا رہے، مگر وہ انبیاء کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم۔ رسولوں نے اپنی قوم سے کہا، رسولوں نے اپنی قوم سے یہ کہا: ان نحن الا بشر مثلكم، دیکھو ہم ایک تمہارے جیسے ایک انسان ہے، تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ تم جو مطالبہ کرو ہم فوراً اس کو پورا کر دیں، پہاڑ کو سونا بنا دیں، پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، پہاڑ میں پانی جاری کر دیں، جو تم مطالبہ کر رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو ہم سے، دیکھو ہم بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہیں۔ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہیں۔ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندے میں سے اس پر اپنا انعام اور اکرام اور احسان نازل کرتا ہے، نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، ہم کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، ہم کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، یعنی ایسی چیز لے کر کے آئیں جو تم چاہتے ہو، جو مطالبہ کرتے ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یعنی ہم تمہارے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے مطالبے کو، تمہارے ڈیمانڈ کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا اور وہ معجزہ صادر کر دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے چاہیے کہ اہل ایمان، مسلمان صرف اللہ پر بھروسہ کریں، صرف اللہ پر توکل کریں۔ یہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بنیادی طور پر دو باتیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جس کو ملتی ہے وہ انسان سے باہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت جو منصب ہے، پوسٹ ہے، یہ انسانوں کو دی جاتی ہے، کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی جاتی۔ فرشتہ ہو، نبی ہو، نہیں ہو سکتا ہے، جن ہو اور نبی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت یہ دو اہم منصب ہے، یہ کس کو عطا کرتا ہے؟ انسان کو عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو یہ نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، اور نبی اور رسول بننے والے یہ انسان ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ دنیا کے سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، مگر وہ کیا تھے؟ انسان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ انہیں آدم علیہ السلام سے پوری ذریت چلی ہے۔ انسانوں کا نسب، آدمیوں کا نسب آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے یہاں ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ بھی انسان تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ تھے، ان کے دادا اور دادی تھے، نانا اور نانی تھے، چچا اور چچی تھے، ان کی بھی اولاد تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں کی، آپ علیہ السلام کے بال بچے تھے، آپ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے۔ بہت سارے اہل بدعت اور دین سے دور مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یا بالخصوص اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہ تھے، بلکہ وہ نور تھے، انسانوں کی خصوصیات سے باہر تھے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو جو بنایا ہے، رسول کو بنایا ہے، وہ انسان سے ہٹ کر کسی دوسرے شخص کو یہ نبوت اور رسالت کا مقام دیا ہی نہیں۔ اور یہ عام سی بات ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مکہ کے مشرک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہی تھا کسی کو تو محمد کو نبی کیوں بنایا؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی بنانے والا ہی تھا تو محمد کو کیوں بنایا؟ وہ غریب تھے، کمزور تھے، وہ انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کیوں نہیں نازل کرتا؟ جن کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ محمد کو کیوں نہیں بنایا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارا جیسا ایک انسان ہے، ہمارے سماج کا ایک انسان ہے، اس کو نبوت دے دی جائے، بنو ہاشم کے قبیلے قریش کے لوگوں کو یہ اعزاز مل جائے، یہ مقام مل جائے کہ ان کے یہاں ایک نبی بن گیا، یہ بات صحیح نہیں، کافر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بہتر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو نہیں بنا دے، جن کو نہیں بنا دے، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ فرشتے کو نہیں بنا دے تو پھر وہ ڈر اور دہشت پیدا ہوگی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو نیک راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں کو نبی بنایا، انسانوں میں سے ایک انسان کو نہیں بنایا۔ اور یہ بات بالکل بدیہی ہے اور بالکل واضح ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے جیسے انسان سے مانوس ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر یہ کر دیا کہ ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عورت کو نہیں بناتا تو ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، عورت کو اگر نہیں بناتا تو ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، کیونکہ آج بہت ساری جگہوں پر لیڈیز کلاس کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، بچوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بچوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو جنس جو ہے مرد کو مرد سمجھائے، مرد کو مرد سمجھائے۔ جس طریقے سے ایک انسان، ایک آدمی کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن عورت کی باتوں کو تو جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ جنس بدل گیا۔ جنس کے بدلنے کی وجہ سے آدمی کے اندر الجھن، وحشت، خوف، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نماز کوئی عورت پڑھائے
تو پھر دیکھیے معاملہ کتنا گڑبڑ ہوتا ہے۔ عورت کو پڑھانے کے لیے دے دی جائے تو بھی ایک فتنہ برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے، وہ بہت بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف آدمی کو دیا ہے، مرد کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اور آدمی کے علاوہ دوسرے شخص کو اللہ رب العالمین نے یہ منصب دیا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ مکہ کے مشرک کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ مطالبہ کرتے تھے یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، پہاڑ سونا بن جائے، پہاڑ سے پانی بہنے لگے، وہاں پھل اگنے لگے، درخت اگنے لگے، باغ بن جائے، یا پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے، یہ چاند دو ٹکڑا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ جو مطالبہ کرتے تھے یہ رسول اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو اپنے من سے، اپنی چاہت سے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے۔ اس معجزے میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ انبیاء نے ایسا کیا تو ہو گیا، نہیں، انبیاء کا اس میں کوئی بھی رتی کے برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ آج کتنے ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ولی نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، بزرگ نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، پیر نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ کوئی دریا پہ چھلانگ لگا رہا ہے چل رہا ہے، کوئی آگ میں جھونک رہا ہے تو چل رہا ہے آرام سے۔ پیر اور فقیر جو کرتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اکثر فراڈ ہوتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ فراڈ ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا تھا تو اس میں انبیاء کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا۔ یہی قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اپنے سے کوئی معجزہ لے کر کے آئیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 پڑھی گئی ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے سب کے سب انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور آدمی کے علاوہ کسی بھی شخص کو نبی اور رسول نہیں بنایا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معجزہ جو انبیاء کے ہاتھ واقع ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک باتوں کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔